ناظرین کرام السلام علیکم۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد اسلامی دنیا میں خوشیوں کی لہر دوڑ رہی تھی، مگر دوسری جانب عیسائی دنیا میں ایک ہلچل مچ چکی تھی۔ بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، مسجد اقصی سے صلیبیں ہٹا دی گئی تھیں اور 88 سالہ قبضے کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ یورپ کی گرجا گاہیں ماتم منا رہی تھیں، گھنٹیاں بجا بجا کر لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، اور پوپ گریگوری ہشتم نے پورے یورپ میں اعلان کر دیا، یہ وقت خاموشی کا نہیں جنگ کا ہے۔ بیت المقدس کو واپس حاصل کرنا ہر عیسائی کا فرض ہے۔ اسی اعلان کے تحت تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا، جو تاریخ کی سب سے منظم اور شدید صلیبی جنگوں میں سے ایک تھی۔ پوپ کے اعلان پر یورپ کی 3 بڑی سلطنتیں حرکت میں آئیں، فرانس، انگلینڈ اور جرمنی۔ ان کے بادشاہ فریڈرک باربروسا جرمن شہنشاہ، فلپ دوم فرانسیسی بادشاہ اور رچرڈ شیردل انگلستان کا بادشاہ، ان سب نے بیت المقدس کو واپس لینے کا عزم کیا۔ یہ تینوں ایک ساتھ نکلے اور ان کی مہم کا انداز ہی مختلف تھا۔ صلیبی لشکر بڑی تعداد میں بہترین اسلحے سے لیس تربیت یافتہ سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ ان کے راستے میں جو بھی شہر آیا وہ تباہ ہوتا گیا۔ جرمنی کے فریڈرک نے اناتولیا یعنی ترکی کے علاقوں سے گزرنے کی کوشش کی، مگر وہ دریائے سیلک میں ڈوب کر مر گیا، جس کے بعد اس کی فوج منتشر ہو گئی۔ فلپ اور رچرڈ بحری راستے سے عکا پہنچے، جہاں سلطان صلاح الدین کا محاصرہ جاری تھا۔ صلیبیوں نے 1189 عیسوی میں عکا کا محاصرہ کیا، جو تقریباً 2 سال تک جاری رہا۔ سلطان صلاح الدین نے شہر کا دفاع کرنے کے لیے اپنی بہترین فوجیں تعینات کی، مگر صلیبیوں کی تعداد زیادہ تھی اور یورپ سے مسلسل کمک آ رہی تھی۔ بالآخر 1191 عیسوی میں عکا صلیبیوں کے ہاتھ چلا گیا، مگر یہ فتح ان کی آخری بڑی کامیابی تھی۔ رچرڈ شیردل ایک جنگجو بادشاہ تھا، مگر سلطان صلاح الدین کی حکمت، صبر اور فراخ دلی نے اسے حیران کر دیا۔ کئی بار رچرڈ کی فوج کو پانی، دوا یا علاج کی ضرورت پڑی تو سلطان نے امداد بھیجی۔ ایک بار جب رچرڈ بیمار ہوا تو سلطان صلاح الدین نے اپنے ذاتی طبیب کو اس کے پاس بھیجا۔ اس حسن سلوک نے رچرڈ کو مجبور کر دیا کہ وہ سلطان صلاح الدین کا مؤتلف ہو جائے۔ رچرڈ نے حملے جاری رکھے اور کئی چھوٹی جنگیں ہوئیں، جیسے ارسف کی جنگ، جس میں دونوں جانب زبردست لڑائی ہوئی، مگر سلطان صلاح الدین کی کمانڈ میں مسلم فوجوں نے پیچھے ہٹتے ہوئے بھی دشمن کو بے حد نقصان پہنچایا۔ سلطان صلاح الدین جانتا تھا کہ وہ بیت المقدس کو کسی صورت دشمن کے ہاتھ نہیں جانے دے گا۔ اس نے دفاعی حکمت عملی اختیار کی، شہر کے ارد گرد حفاظتی دیواریں مضبوط کی، رسد کا نظام بہتر کیا اور اسلامی لشکر کو شہر کے تحفظ پر مامور کیا۔ رچرڈ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی، مگر جب اس نے دیکھا کہ شہر اتنا آسان نہیں اور سلطان صلاح الدین مکمل تیار ہے، تو اس نے واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا۔ بالآخر 1192 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ شیردل کے درمیان معاہدہ رملہ ہوا، جس کے تحت یہ طے پایا کہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہے گا، مگر عیسائی زائرین کو مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت ہوگی۔ صلیبی علاقوں اور مسلمان علاقوں کے درمیان جنگ بند ہوگی اور دونوں اطراف کے قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ یورپ میں کئی لوگوں کو پسند نہ آیا، مگر رچرڈ جانتا تھا کہ اس سے بہتر موقع نہیں، کیونکہ اس کی فوج تھک چکی تھی اور سلطان کی مزاحمت ناقابل شکست تھی۔ رچرڈ نے سلطان کے بارے میں کہا تھا کہ اگر میں کسی مسلمان پر اعتماد کر سکتا ہوں تو وہ صرف سلطان صلاح الدین ہے۔ ادھر اسلامی دنیا میں یہ معاہدہ ایک دانشمندانہ فیصلہ سمجھا گیا۔ سلطان صلاح الدین نے جنگ کے بجائے امن کو ترجیح دی، تاکہ امت کو مزید خون ریزی سے بچایا جا سکے۔ اس دوران سلطان نے مسجد اقصی اور دیگر مقدس مقامات کی بحالی کا کام جاری رکھا، علمی مجالس کا اہتمام کیا اور معاشی طور پر کمزور علاقوں میں اصلاحات نافذ کی۔ تیسری صلیبی جنگ نے دنیا کو دکھا دیا کہ اسلامی دنیا صرف تلوار سے نہیں، بلکہ اخلاق، حکمت اور عدل سے بھی کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین نے یورپ کے 3 بڑے بادشاہوں کو ایک بار پھر دکھا دیا کہ بیت المقدس کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، بلکہ پوری امت کی امانت ہے اور وہ اس امانت کا اصل وارث ہے۔ صلیبی لشکر ناکام و نامراد واپس لوٹے اور سلطان نے اللہ کے سامنے عاجزی سے سجدہ شکر ادا کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے صرف ایک شہر نہیں بلکہ امت کا وقار بچایا۔ تیسری صلیبی جنگ کا اختتام اس پیغام کے ساتھ ہوا کہ مسلمان اگر متحد ہوں، اخلاق و ایمان سے لبریز ہوں، تو دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔
ناظرین اکرام، یہ معلومات مختلف معتبر اسلامی اور تاریخی کتابوں سے مستند تحقیق کے بعد ترتیب دی گئی ہیں، جن میں ابن اثیر، ابن خلقان، ڈاکٹر علی محمد سلابی اور مستشرقین کی کتابیں شامل ہیں۔ مکمل حوالہ جات ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ عزیزان من، ہماری اگلی قسط ہوگی سلطان صلاح الدین کی حکمت، اخلاق اور رواداری۔ تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔